آج 1 جون ہے اور پورے ملک میں کرونا کے وار تیز ہو گئے ہیں۔ ایک دفعہ پھر پورے ملک میں خوف و ہراس کی کیفیت بن گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض احباب کے دلوں میں کرونا کے حوالے سے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ کوئی اسے ٹوپی ڈرامہ سمجھتا ہے، کوئی سازشی تھیوری کی طرف اپنے ذہن کو لے کر جا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم ایک دفعہ پھر غور کریں کہ ابھی تک کسی ملک اور کسی حکومت نے کرونا کی صورتحال سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ یورپ اور امریکہ جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں یہ چیز پیدا کی گئی ہے، وہ تو سب سے زیادہ اس وقت نقصان میں جا رہے ہیں۔ بڑی بڑی کمپنیاں بند ہو رہی ہیں، کار سے لے کے جہاز سازی کے کارخانے ڈیفالٹ جا رہے ہیں، بینک کرپسی وہاں پر فائل کی جا رہی ہے۔ کچھ انٹرنیٹ کی کمپنیوں نے یقیناً اس سے فائدہ اٹھایا ہے، آن لائن بزنس پروموٹ کر گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آئندہ اس سے فائدہ نہ اٹھایا جا سکے۔ اس دنیا کے اندر جب تک یہ سرمایہ دارانہ نظام میں حکومت اور پورا سسٹم موجود ہے، اس میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور یاد رکھیے کہ یہ جو مافیا اور کارٹل اور سرمایہ دارانہ نظام ہے، یہ کثرت سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور قلت سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ پاکستان کے اندر اگر گنا یا گندم زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے، ہر دو صورتوں میں ایک مخصوص مافیا ہے کہ جو اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس مافیا نے گندم زیادہ کر دی یا کم کر دی، لیکن یہ چونکہ سرمایہ دارانہ نظام کی کچھ کراہتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ مافیا ہمیشہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کرونا ایک حقیقت ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ 9/11 کے بعد ایک دفعہ پھر ثابت ہوا ہے کہ مغرب کے اندر اور اقوام متحدہ کے اندر ایک نسل پرستی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ یعنی اگر کوئی کالا اور گندمی رنگ کا آدمی مر جائے تو اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی، لیکن جب سے گورے مرنے شروع ہوئے ہیں تو پوری دنیا کے میڈیا کے جتنے ادارے ہیں ڈیش بورڈ بن رہے ہیں۔ آج اتنے لوگ جو ہے وہ وباؤں کی لپیٹ میں آ گئے، اتنے لوگ مر گئے۔ جب یہ لوگ اور انسانیت جب افغانستان میں اور عراق میں اور شام میں اور کشمیر میں دم توڑ رہی تھی، لوگ مر رہے تھے، تو کبھی کسی کو خیال نہیں آیا اقوام متحدہ میں اور ان بڑے بڑے بریکنگ نیوز کے ابلاغ عامہ کے اداروں میں کہ کوئی ڈیش بورڈ بنایا جائے کہ کتنے مرد، بچے، خواتین، بزرگ مر گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، کتنے مہاجر ہو گئے ہیں، کتنے تعذیب سینٹروں کے اندر پہنچ گئے ہیں۔ دنیا نے، جو مغرب کی دنیا ہے، اس پوری صورتحال میں بے حسی کے کفن اوڑھ کر بے شرمی کی قبروں میں دفن ہوتی رہی ہے۔ یہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن بہرحال اس وقت جو صورتحال ہے اس پر ہمیں آنکھیں کھول کر غور کرنا چاہیے۔ ایک بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ ہسپتال اور ڈاکٹر جو فرنٹ لائن کے اوپر ہیں، اس کے بارے میں کچھ افواہیں چل رہی ہیں کہ جی کوئی ان کو ڈالر مل رہے ہیں، پیسے مل رہے ہیں، اور جو کرونا کا پیشنٹ نہیں ہے اس کی کرونا کا پیشنٹ بنا کر یہ کوئی کمائی کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں کوئی اتنی بڑی تعداد میں بے شرم لوگ نہیں ہو سکتے۔ جماعت اسلامی کے، آپ کے عزیز و قارب انہی اداروں کے اندر موجود ہیں، ڈاکٹرز موجود ہیں۔ اگر کوئی یہ کام ہو رہا ہوتا تو اب تک بریکنگ نیوز کے اس دور میں کچھ ثبوت جو ہے وہ فراہم ہو چکے ہوتے۔ یہ جو سنی سنائی باتوں کے اوپر ایک یقین کر کے ہم ایک خاص ذہن اپنا بنا لیتے ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بس اوقات یہ جو پازیٹیو اور نیگیٹو ٹیسٹ کا معاملہ یہ کچھ مغالطیں پیدا کر دیتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہیں کرونا کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا، لیکن ان کے اندر کوئی علامتیں نہیں ہوں گی، بخار نہیں ہوگا، کھانسی نہیں ہوگی، اور وہ بڑی کچھ عرصے کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے۔ بالکل اسی طرح سے بس اوقات یہ جو PCR ٹیسٹ ہے یہ کسی کا نیگیٹو ہو سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کے اندر وہ علامتیں موجود ہیں جو کرونا کی علامتیں ہیں۔ وہ بخار کی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ سانس رکنے کی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ پھیپھڑوں کے اندر جو ہے وہ ڈیمیج ہونے کی صورت میں ہو سکتی ہے، جو کسی اور ٹیسٹ سے انہیں سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر یا اسپتال پھر ان ساری چیزوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو لہذا ڈاکٹروں اور اسپتالوں کے خلاف نفرت پیدا کرنا یہ اپنی ملک کے اندر آگ لگانے والی بات ہے۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر یہ فرنٹ لائن کے اس مورچے سے پیچھے ہٹ جائیں تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ ہمارے ساتھ جو
دیگر امراض کے اندر مبتلا لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس پورے معاملے میں عوام کے ساتھ حکومت نے بھی اپنی آنکھیں جو ہے وہ بند کی ہوئی ہیں. عوام کو بھی اس کی فکر کرنی چاہیے، اور حکومتوں سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ کرونا کے بارے میں اسپتالوں اور ڈاکٹروں کو مراتب پیکج دے، ان کو ان کے تحفظ کے لیے جتنی ضروری چیزیں ہیں وہ وہاں پر فراہم کریں. اور جب تک یہ کرونا کی وبا ہے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے یہ وہ لوگ ہیں جو اگلے مورچوں پر لڑ رہے ہیں، ان کے لیے اعلانات کیجئے تاکہ یہ اعتماد کے ساتھ ان جنگ کے اندر ہمارے لیے ایک تحفظ کا ذریعہ بن سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم پہلو یہ ہے کہ یہ ایک آزمائش ہے پوری انسانیت کی، پاکستان کے لوگوں کی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. قرآن پاک کی اس آیت میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، اور آزمائیں گے کس طرح سے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے، بھوک سے، اور جان اور اموال کی کمی سے، اور پھلوں اور زراعت کی کمی سے. اور اس وقت یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں آزمائش کسی ایک چیز کی نہیں ہو رہی. قرآن پاک کی اس آیت کے اندر جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں ان سب کی آزمائش ہو رہی ہے. خوف ہے، بھوک جو ہے وہ ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے، ہماری آمدنیوں میں کمی، ہمارے جان اور مال کے اندر کمی، یہ ساری چیزیں اس وقت ہمارے پیش نظر ہیں اور ہمارے سامنے ہیں. لہذا اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے ان صابرین کے لیے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. ان کے لیے خوشخبری ہے، یعنی جو رجوع اللہ کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف آتے ہیں. اس موقع پر میں جماعت اسلامی کے ساتھیوں کو بھی اور اپنے احباب کو کہنا چاہوں گا کہ عزیزو، جتنی اس وقت ہمیں فکر ہے کہ لوگوں کو اس خوف سے نکالا جائے، ان کے اندر بھوک سے بچانے کے لیے فوڈ پیکج فراہم کیے جائیں، ان کی خدمت کے لیے ان کو کچھ پیسے فراہم کیے جائیں، یہ اس وقت کی ضرورت ہے. لیکن کیا ہمیں اس کے مطابق کبھی ہمارے اندر یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ ان کے قوم کے ایمان کی فکر کی جائے؟ جان بچانا جہاں ضروری ہے وہاں ایمان بچانا بھی بہت ضروری ہے. منکرات کا خاتمہ کرنا بھی ضروری ہے، امر بالمعروف کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کرنا بھی ضروری ہے. تو جس جذبے اور لگن کے ساتھ اس وقت خدمت کے خلق کے ہم کام کر رہے ہیں، اسی جذبے اور لگن کے ساتھ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام بھی کرنا چاہیے. لوگوں کو دین کی دولت پہنچانے چاہیے، ان کے ایمان کو حرارت، تازگی اور ان کے اخلاق اور کردار کے اندر پاکیزگی پیدا کرنے کی اسی طرح کی تگ و دو کریں جس طرح اس وقت ہم کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو.